السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے ہدایت آپ دیکھ رہے ناول مکینیکل بس قلم حبیبہ فیصل قسط نمبر 24۔ عبدالہادی آج صبح سے ہی آفس میں بزی تھا اور شام کو بھی آنے کا کوئی وقت نہیں بتایا تھا۔ اس کے اور اشفاق صاحب کے علاوہ سبھی اشار کے گھر کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے مختلف ڈشز سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آخر کھانا بنایا بھی علما نے تھا۔ عدیلہ بیگم نے بہت منع کیا مگر اس نے انہیں کچن سے نکال دیا اور خود بنایا تھا۔ اشال وہی کچن میں بیٹی سے گپ شپ کر رہی تھی اور اب سب ساتھ میں کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ علما ذرا وہ فرش سے جوس کا جگ تو لے کر آنا میں بھول ہی گئی۔ اشال نے سر پر ہاتھ مارا۔ اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ آخر گھر کا ماحول بھی اتنا خوشگوار رہنے لگا تھا۔ بیچاری اتنی تھکی ہوئی ہے اور تم اسے ہی کہہ رہی، خود تو بیٹے گپے لڑا رہی تھی۔ مجال ہے جو خود سے ہل کر کچھ کر لے۔ عدیلہ بیگم اسے ڈانٹنے لگی۔ خالہ میں لے آتی ہوں۔ اٹس اوکے، علما مسکراتی ہوئی بولی۔ ہاؤ سویٹ علما، آئی لو یو سو مچ۔ اشال نے اپنے پہلو میں بیٹھی علما کے دونوں گالوں کو آہستگی سے کھینچا۔ نہیں بیٹا، تم بیٹو، میں لے کر آتی ہوں۔ یہ تو بے شرم ہے، بس کسی کام کروانا ہو تو مکھن لگاتی رہتی ہے۔ عدیلہ بیگم اسے گھورتی ہوئی کچن کی جانب چل دی۔ میں علما کے معاملے میں مکھن نہیں لگایا کرتی۔ اشال نے جیسے یہ بات باور کروائی تھی۔ ویسے مما بھائی کہاں ہے؟ علما نے فاطمہ بیگم سے پوچھا۔ اس کے نام پر اشال نے آنکھیں گھماتے ہوئے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کا یہاں بھی ذکر ہونا ضروری ہے۔ اب علما کا بھائی ہے، جھیلنا تو پڑے گا۔ اشال خود سے بڑبڑانے لگی۔ تم نے کچھ کہا؟ فاطمہ بیگم جواب دینے ہی لگی تھی کہ علما نے اس سے پوچھا۔ میں نے نہیں، میں کیوں کچھ کہوں گی؟ خالہ میں نے کچھ کہا کیا؟ اشال نے ایسے ظاہر کی جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں اور اپنے بالوں کو نزاکت سے سیدھے کرتے ہوئے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اوکے، علما نے کندھے اچکائے اور ماں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ تبھی عدیلہ بیگم بھی جوس لے کر آ چکی تھی۔ حمزہ بس آتا ہی ہوگا، میں نے اسے کال کی تھی کہ سیدھا یہی آ جائے، ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں، فاطمہ بیگم نے اسے بتایا۔ پھر سب نے کھانا شروع کیا۔ اس دوران ہی حمزہ بھی آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اشال نے منہ کے زاویے بگاڑ دیتے جیسے حمزہ نے دیکھ لیا۔ بیٹا آج کا کھانا علما نے بنایا ہے، اب تو تم پیٹ بھر کے ہی کھاؤ گے، فاطمہ بیگم نے کہا۔ پھر اپنی بہن کو مخاطب کیا۔ باقی سب کا دھیان وہی تھا۔ تمہیں پتہ ہے عدیلہ، جب علما نے پہلی بار بریانی بنائی تھی نا تو سب سے پہلے حمزہ کو ہی دی تھی، اور اس کی عادت ہی ہے ہر چیز پہلے حمزہ کو ہی دینی۔ تو بریانی کا ٹیسٹ کچھ بگڑ گیا تھا مگر علما کے لیے حمزہ نے وہ بھی کھا لیا اور ظاہر بھی نہ ہونے دیا۔ کہتا تھا بہت اچھی بنی ہے، مگر جب علما نے ذائقہ چکھا تو حمزہ کو بہت ڈانٹا۔ دونوں تو جان چڑھتے ہیں ایک دوسرے پر، وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ سبھی ان کی باتوں پر مسرور ہو رہے تھے۔ اشال کو ہی دیکھ لو، بریانی تو دور کی بات ہے، عبدالہادی اب پانی لانے کا ہی کہہ دے تو پرانے بدلے یاد آ جاتے۔ خالہ آپ بھی کمال کرتی ہے، جب کچھ پکانا آئے گی تو کچن میں قدم رکھے گی نا، یہ حمزہ نے سیریس انداز میں کہا۔ اشال نے اسے گھورا۔ مما کا یہ پسندیدہ ٹاپک تھا اس لیے وہ بیچ میں بول پڑی۔ ہاں تو خالہ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ آپ ظاہر تو علما کے سامنے تعریفیں کر رہی تھی، مگر روم میں جا کر تو کتنی برائیاں کی ہوگی انہوں نے، توبہ ہے۔ اشال نے ڈائریکٹ حمزہ پر حملہ کیا اور گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اشال تمیز سے مہمان ہے وہ ہمارا۔ ارے کچھ نہیں عدیلہ، بچی ہے وہ، فاطمہ بیگم نے اس کی سائڈ لی۔ خالہ کیا آپ ہماری مہمان ہیں؟ نہیں نا، دیکھیے مما آپ ہی کہتی ہے تمہارا گھر میرا گھر، پھر یہ صاحب مہمان کہاں سے ہوئے؟ یہ چاہے تو گھر کی کام بھی کر سکتے ہیں نا، آپ کیا منع کریں گے اگر ہم کوئی کام دے؟ اس نے حمزہ سے پوچھا۔ حمزہ نے اشال کو کن آنکھوں سے گھورا اور عدیلہ بیگم کو کہا، جی خالہ، جب بھی ضرورت ہو یاد کر لے، نہیں آپ کام کرنے کو بہت لوگ ہیں، بس خوش رہو تم۔ عدیلہ بیگم نے دل میں اس کی نظر اتاری۔ کھانا کافی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ شام کو اسماعیل صاحب بھی آ گئے، جو آپ نے کسی دوست کے ہاتھ شام کی چائے اشال نے بنائی تھی۔ سب ہی حیران تھے، وہ ہاتھوں میں ٹرے تامے لان میں آئی جہاں سب موجود تھے۔ اشفاق صاحب بھی آ گئے تھے، بس نہیں تھا تو عبدالہادی۔ یہ لے بابا، اس نے اشفاق صاحب کی جانب چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے کہا، پھر باری باری سب کو دیا۔ حمزہ اپنے لیپ ٹاپ پر بزی تھا اس لیے چائے لانے والے کو دیکھ نہیں سکا۔ جب اشال نے اس کی جانب چائے بڑھائی، حمزہ نے چون کر سر اٹھایا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔
اشال اور کام اشال اسے اپنی جانب دیکھتا بغیر تب گئی۔ لوچے لینے کو ہاتھ میں ہی نہیں بڑھا رہا تھا، اب لے بھی لے، زہر نہیں ملایا۔ جب اتنا سوچ رہے اشال نے چڑھتے ہوئے کہا، سب لوگ اس کی جانب دیکھ کر مسکرا دیے۔ تو میں نے کب کہا کہ تم نے زہر ملایا ہے؟ بس حیرت ہو رہی تھی۔ اشال نے ابرو اچکائے، سب اسی کی جانب دیکھ رہے تھے، اس لیے اس نے بات کو بڑھانا مناسب نہیں سمجھا۔ فضول انسان یہ کہہ کر وہ علما کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ حمزہ نے سر جھٹکا، فارغ لڑکی، آپا ایک دو دن میں بابا آ رہے ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے، مگر میں نے آپ کے بارے میں نہیں بتایا ابھی، عدیلہ بیگم نے اطلاع دی۔ بس وہ مان جائے گی، دل میں ایک گرہ سی اٹک گئی ہے، وہ بھی نکل جائے گی، فاطمہ بیگم نے اداسی سے کہا۔ مما آپ فکر نہیں کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا ہم سب ساتھ میں ہوں گے۔ علما کی بات پر سب نے آمین کہا۔ اچھا چلو بچوں، جلدی چائے ختم کرو، پھر ہم نے گھر بھی جانا ہے، اسماعیل صاحب نے کہا۔ ہاں بچوں، محرم ہونے کو ہے، اور ویسے بھی روز تو آتے رہیں گے، فاطمہ بیگم نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ان کی بات پر اشال کا چہرہ اتر گیا۔ یہ کیا خالہ، اتنی جلدی آرام سے رات میں کھانا کھا کر چلے جانا؟ میں تو کہتی علما کو یہی روک لے، یا تو آپ سب ہی رک جائے۔ اشال نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے جوش سے کہا، ارے نہیں، میں بھلا یہاں کیسے رک جاؤں؟ علما نے فوراً نہ کہہ دیا۔ ہاں آپ نہیں رک سکتی تو بچوں کو ہی رہنے دے، آخر ان کی خالہ کا ہی گھر ہے، عدیلہ بیگم نے بھی اصرار کیا۔ پھر بہت اصرار پر فاطمہ بیگم نے علما اور حمزہ دونوں کو راضی کر لیا۔ اچھا پھر ہم چلتے ہیں، فاطمہ بیگم اور اسماعیل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ پھر سب نے انہیں خوشی رخصت کیا۔ رات نے آسمان پر اپنے پر پھیلا لیے تھے۔ اشال نے فون پر عبدالہادی کو خوب سلواتیں سنائی تھی اور فوراً گھر آنے کا کہا تھا، اگر علما اور حمزہ کا نہیں بتایا تھا۔ عدیلہ بیگم نے حمزہ کو عبدالہادی کے کمرے میں ٹھہرایا تھا۔ اشال اور علما اشال کے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اچھا علما تم رکو، میں فریش ہو کے آئی، اور نائٹ سوٹ بھی بدلنا ہے، پھر کافی لے کر لان میں چلیں گے یا بالکونی میں بیٹھیں گے، اشال نے الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ اوکے، تب تک میں کچن میں جا کر دیکھتی ہوں۔ اوکے، اشال نے کندھے اچکاتے ہوئے علما کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا اور باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ علما نے میسج چیک کرنے کے لیے موبائل ہاتھ میں اٹھا لیا۔ عبدالہادی تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے پہلے اشال کے کمرے میں جانے کا سوچا، اس کا رخ اشال کے کمرے کی جانب تھا۔ علما کچن میں جانے کے لیے کمرے سے نکل ہی رہی تھی کہ اس نے اچانک اپنے آپ کو بریک لگایا، ورنہ یقینی تھا کہ عبدالہادی سے ٹکرا جاتی۔ عبدالہادی بھی اسے یہاں دیکھ کر چھو گیا۔ او آپ یہاں، عبدالہادی نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے کہا۔ جی، علما نے بس اتنا ہی کہا اور یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزر گئے، عبدالہادی دروازے کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ آپ ہٹ جائیے نا، عبدالہادی کی گہری نظریں اسی پر تھی۔ علما نے مسمرائز ہوتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں نہ ہٹوں تو؟ عبدالہادی کا لہجہ شوخ تھا۔ علما نے نظریں جھلکا لی، وہ نروس ہو رہی تھی۔ عبدالہادی نے لب دبا کر مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا، پلیز۔ اس کے اتنی نرمی سے کہنے پر عبدالہادی کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے اسے جانے کے لیے راستہ بنایا۔ علما فوراً تیز قدموں سے چلتی ہوئی کچن کی جانب چل دی۔ اوئے تو تم آ ہی گئے، آج رات آفس میں ہی گزار لیتے، کیوں آتے؟ اب اشال ابھی باتھ روم سے نکلی تھی اور عبدالہادی کو دیکھ کر اسے غصہ آ گیا تھا۔ ہو جنگلی بلی، میں تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں، سمجھی؟ اور عبدالہادی ابھی آگے کچھ کہتا کہ اشال اس کے پیچھے لپکی اور عبدالہادی فوراً اپنے کمرے کی جانب بھاگا۔ حمزہ جو عبدالہادی کی آواز سن کر کمرے سے نکلا تھا، ایسے اسے اپنی جانب دیکھ کر وہی کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے راستے میں اڑا دیکھ کر عبدالہادی اس کے پیچھے سے ہوتا ہوا کمرے میں بھاگا، جبکہ پیچھے سے آتی اشال بری طرح اس کے پولادی سینے سے ٹکرائی تھی۔ ہائی مر گئی سٹون مین کہیں کے، اشال نے اپنے سر کو سہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے سر میں بری طرح جھٹکا آیا تھا، پہلے ہی اتنے سڑیل ہے، اب ایسے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ حاشر نے بھی اتنے زور کا نہیں مارا تھا جتنا اب لگا ہے، ہائے کہیں مجھے دوبارہ ایڈمٹ نہ کرنا پڑے، اشال دہائی دیتی ہوئی بولی۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کر رہی ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ اتنا کہہ کر حمزہ سینے پر ہاتھ باندھ دے کھڑے ہو گیا۔ اشال کو اس کا اگنور کرنا اور آگ لگا گیا۔ واٹ؟ مجھ سے سوری کہنے کی بجائے تم مجھے ہی سنا رہے ہو؟ عبدالہادی دیکھو، اس نے پیچھے سے آتے عبدالہادی کو آواز دی جو ان کے بحث پر اس طرف آیا تھا۔ کیا ہو گیا جنگلی بلی؟ آواز دھیمی رکھو،
مما اٹھ گئی نہ پھر لڑتی رہنا، یہ جو تمہارا دوست ہے نا اسٹون مین کہیں کا، دیکھو کتنی بری طرح لگا ہے مجھے، کہیں سر سے خون تو نہیں نکل رہا۔ ایشان نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نا ٹنکی چپ رہو، او حمزہ ہم اندر چلے، لوگوں کو رات میں ڈرامے دیکھنے ہوتے ہیں مگر یہاں الگ حساب ہے، یہاں ڈرامے کرنے ہوتے ہیں۔ عبدالہادی نے بڑے مزے سے کہا اور پانی کی بوتل لینے کی غرض سے کچن کی جانب بڑھا، جبکہ حمزہ بھی لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ دیکھو عبدالہادی، تم ابھی بتاتی ہو، تمہیں پہلے ہی تم نے میرا میٹر گمایا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے مارنے کی دوڑی، دونوں کچن کی جانب دوڑے۔ حمزہ بھی ہنستا ہوا ان کے پیچھے چلتا گیا۔ کچن میں علمہ پانی کا جگ کاؤنٹر کی جانب لے جا رہی تھی۔ عبدالہادی پیچھے دیکھتا ہوا بھاگ رہا تھا اور تب ہی عبدالہادی کا ہاتھ اس جگ کو لگ گیا اور ہونے کے باعث پانی علمہ پر الٹ گیا۔ علمہ اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی، وہ منہ کھولے کبھی عبدالہادی کو دیکھتی کبھی ایشال کو۔ ایشال اور عبدالہادی بھی منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ حمزہ بھی اندر آیا تو اندر کا منظر دیکھ کر وہی کھڑا ہو گیا۔ عبدالہادی، یہ کیا کر دیا، میری دوست کے اوپر پانی گرا دیا۔ ایشال بلند آواز میں صدمے سے بولی، جنگلی بلی، میں نے نہیں گرایا، اب تو بھیگ گئی۔ عبدالہادی نے فوراً لہجہ بدلتے ہوئے علمہ سے کہا، علمہ تمہیں سرد لگ جائے گی، تم میرے کمرے میں جاؤ، میں ابھی آتی ہوں، اس جن نے آج میرا کافی خون جلایا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر ایشال فریج کی جانب بڑھی۔ عبدالہادی سوچ میں پڑ گیا، یہ کیا کرنے والی ہے۔ حمزہ اور علمہ ہکا بکا دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایشان نے کن آنکھوں سے عبدالہادی کو دیکھا جو تقریباً یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ ایشان نے فریج میں پانی کی بوتل کی جانب ہاتھ بڑھایا کیونکہ اس کا پرانا حربہ تھا جو مما کی ڈانٹ کے بعد تقریباً بند ہو چکا تھا۔ جب بھی عبدالہادی پر بے تحاشا غصہ آتا وہ ٹھنڈا پانی اچانک سے اس پر ڈال دیتی۔ اب بھی وہ وہی کرنے لگی تھی کہ اس کی نظر وہاں رکھے انڈوں پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمک ابھری اور ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ چھا گئی، اور پھر اگلا لمحہ حمزہ و علمہ کے لیے حیران کن دینے والا تھا۔ کہانی جاری ہے، مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔